بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ کعبے کے شب و روز موسم گرم کی صبح تھی۔ میاں حسب معمول اپنے تاجر ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے گھر سے نکلا۔ تاجروں کی یہ محفل خانہ کعبہ کے سائے میں لگتی تھی۔ مجھے یہ صحن بہت اچھی لگتی تھی۔ تاجروں کے ساتھ ان کے غلام بھی ہوتے تھے جو کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنے اپنے آقاؤں کے اشاروں کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ ایسے موقعوں پر غلام آپس میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں بھی کر لیتے تھے۔ ادھر ادھر کی چھوٹی سچی خبریں مل جاتی تھی اور وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ سب سے زیادہ لطف ان محفلوں کا یہ تھا، ہم غلام لوگ بھی سائے میں بیٹھتے تھے۔ مکے میں سایہ ایک نعمت سے کم نہیں، اور پھر ہم غلاموں کو تو یوں لگتا تھا جیسے سخت حبس میں سانس لینے کے لیے ٹھنڈی تازہ ہوا کا جھونکا میسر آ گیا ہو۔ مکے میں کچھ نہیں اگتا، نہ پودے، نہ پھول، نہ گھاس، نہ درخت۔ دن بھر سورج کی تمازات سے ارد گرد کی پہاڑیاں تانبے کی طرح تپ اٹھتی ہیں، اور رات گئے تک ان کی تپش مکے کی فضاؤں میں آگ برساتی رہتی ہے۔ لیکن نہ جانے اس شہر کی فضا میں کون سا ایسا جادو تھا، کون سا مقناطیسی کشش تھی کہ یہاں کے باسی جب کہیں باہر جاتے ہیں تو ان کا کہیں جی نہیں لگتا۔ وہ مکے کے لیے اداس ہو جاتے اور کاروبار سے فارغ ہوتے ہی مکے کی راہ لیتے، یہاں تک کہ مکے کے نام پر اونٹوں کی بھی کان کھڑے ہو جاتے اور وہ بھی اپنی رفتار تیز کر دیتے۔ میں تو محض ایک غلام تھا، اور مکے میں ذلت اور رسوائی کے سوا میں نے دیکھا کیا تھا۔ جب سے پیدا ہوا تھا لوگوں کے ہاتھوں مصیبتیں اٹھا رہا تھا، کوئی بوجھ اٹھواتا تھا، کوئی دائروں میں دوڑ لگواتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنا دم خم ہے یا کتنے میں ٹھیک رہے گا، اس کا سودا۔ مگر مجھے غلام کو بھی اپنی یہ جائے عقبت اچھے لگنے لگی تھی۔ آج میرے سامنے پیالے میں دمشق کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی رکھا ہے، لیکن کوئی میرے دل سے پوچھے اس پانی کا زمزم کے تیکھے نمکیات ملے پانی سے مقابلہ ہی نہیں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں زمین سے ابلتا ہوا زمزم کا پانی مجھ جیسے غلام چولیوں سے پیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ مکہ کی فضا میں ایک غیر ذی میں سورج کی حدت سے ہوا یہ شہر، نہ کوئی درخت، نہ سبزہ، نہ تتلیاں، نہ پرندے، فطرت کی چھوٹی سے چھوٹی توجہ سے بھی محروم یہ نگری کیا بات تھی اس میں کہ سب کے دلوں میں گھر کر رکھا تھا، ذہنوں پر کچھ اس طرح قبضہ کر رکھا تھا اس شہر نے کہ ہر دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا۔ اس کا صرف ایک جواب تھا، نہایت واضح اور مختصر، خانہ کعبہ کی سیاہ مبارک جو ایک آسمانی نگینے کی طرح اس ریگ زر کا زیور بنی ہوئی تھی۔ اس کے سائے میں 100 کھجوروں کے ساؤں کا سرور تھا۔ یوں کہا کہ یہ قرۂ ارض کا سب سے خوشگوار نخلستان تھا۔ جہالت کے دور میں بھی یہ امن کا گہوارہ تھا۔ کسی کو یہاں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی اپنے دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی تنازع، کوئی جنگ خانہ کعبہ کی حد میں نہیں لائی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ اللہ کا یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، صرف ایک اللہ واحد لا شریک کی عبادت کے لیے۔ لیکن پھر انسانی ذہنوں میں کچھ ایسا خلفشار پیدا ہوا کہ یہ عظیم عبادت گاہ لکڑی اور پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کا گودام بن گئی۔ ان بتوں کو عرب اپنے خداؤں کا درجہ دیتے تھے، یعنی پہلے تو اس قادر متعلق کا تصور گم ہوا، پھر اس کی جگہ بتوں نے لے لی، اور پھر ایک نہیں سینکڑوں خداؤں کا تصور ابھرا، اور پھر وحدانیت الہی کی یہ قوم علامت 360 بتوں کا مسکن بن گئی، جو بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اور ہر خرید و فروخت پر منافع کمایا جاتا تھا۔ کوئی دن کے خدا تھے، کوئی رات کے،
کوئی مزدوروں کے خدا تھے، کوئی صحت مندوں کے، خوش نصیبی کے خدا الگ، سفر کے الگ، اور سب کے سب دنیاوی منصفت کے لیے ابدی بہبود اور اخری بہتری کے۔ کوئی عنصر ان کی عبادت میں شامل نہیں تھا۔ خانہ کعبہ میں آنے جانے والے قافلوں کے پاس صرف نفع کمانے کا تصور تھا۔ جو بازاروں اور منڈیوں میں نظر آتا ہے، ہر سال ایک خاص مہینے میں عرب کے قبائل میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے اپنے خداؤں کے حضور حاضری کے لیے آتے تھے۔ ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ شام کے تاجر، یمن کے سمندری تجارت کرنے والے تاجر، فارس کے تاجر اور دور دراز مقامات سے آئے ہوئے غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے تاجر سبھی یہاں جمع ہوتے تھے۔ اس میلے میں سونا چاندی، کپڑے، خوشبوئیں بھی فروخت ہوتی تھی، غلام بھی اور خدا بھی۔ اسے دیکھو، وہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ ابو جہل کی آواز نے ہم غلاموں کو جھنجھوڑ دیا۔ اس کا غلام آواز سنتے ہی ہڑبڑاہٹ میں کھڑا ہوا، مگر ابو جہل کا فکرہ جلدی ہی کہکہوں میں ڈوب گیا اور اس کا غلام دوبارہ بیٹھ گیا۔ پیغمبر صاحب، آپ ہمیں پانی پر چل کر کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ کے اب کہ میں اٹھ کھڑا ہوا، یہ امیہ کی آواز تھی، میرے بد نصیب آقا کی، جو آج جہنم میں اپنی اس ہرا سرائی عرض سرائی کا جواب سن رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں دیکھا، محمد بن عبداللہ کو ہمیشہ کی طرح تنہا نظریں پہاڑ کی سمت، جہاں لوگ کہتے تھے ایک رشتے نے ان سے بات کی تھی۔ وہ ابو جہل کے تن سے بے نیاز کعبہ کے گرد چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر تاجروں کی محفل میں ہر چہرے پر ہنسی تھی، ہر شخص اس مذاق میں شریک تھا، صرف ابو سفیان تھا جس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ہم غلاموں کے لیے مقدم تو ہمارے آقا تھے، لیکن اپنے آقا کے بعد اگر مکہ میں ہم کسی کو قابل اتنا سمجھتے ہیں تو وہ ابو سفیان کی شخصیت تھی۔ اس کی اور ہماری کہانی ایک دوسرے سے ایسے ہی منسلک ہے جیسے شکار اور شکاری کی۔ اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، محفل میں سنجیدگی لوٹ آئی۔ وہ کہنے لگا، ایک خدا کو ماننے والا خدا کا منکر ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ابو سفیان نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف کفار کو اس بات کی تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کفار نے اپنے ضعیف العقیدگی میں موقع محفل کے لحاظ سے کئی خدا بنا رکھے تھے۔ واحد لا شریک کا تصور ان کی دائرہ فکر سے باہر تھا۔ ابو سفیان فکر مند تھا، اگر امیہ اس فتنے کو ختم نہ کیا تو خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اپنی رحمتیں کسی اور شہر پر نچھاور کرنے لگیں گے۔ ابو جہل جو اب تک خاموش تھا یکا یک بول اٹھا، ابو لہب، تم اس کے چچا ہو، یہ تو قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے رائے راست پر لاؤ۔ ابو لہب گھبرا گیا، اس نے اب تک 10 طور پر اپنے آپ کو اس ساری گفتگو سے الگ رکھا تھا، وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابو جہل نے خواہ مخواہ اسے بیچ میں گھسیٹ لیا، رائے راست پر لاؤ کس کو؟ محمد کو۔ وہ کوئی بچہ ہے، 40 سال کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سراسر بدنامی کا باعث ہے، میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی نسب عالی کے لیے۔ کل اس نے ایک غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ پاگل پن ہے، پاگل پن۔ جو کوئی اس سے کچھ مانگتا ہے اٹھ کر اس کے حوالے کر دیتا ہے، سراسر دیوانگی ہے۔ جہاں بھر کے چور اچکوں مقروضوں کو کھانا کھلاتا ہے، جب دیکھو اس کے دروازے پر 10-12 جمع رہتے ہیں، شاید ہی کوئی ہو جو اس کے گھر سے کوئی بھیڑ یا بکری یا کچھ اور لے کر نہ جائے۔ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ابن ہاشم میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے، بالکل پاگل۔ ابو لہب باتیں بھی کرتا جاتا تھا اور لوگوں کے چہرے بھی دیکھتا جاتا تھا، اس امید پر کہ
شاید ان میں سے کوئی بول پڑے اور اس معاملے کو سلجھانے میں مدد دے جو وہ خود سنبھال سلجھا نہیں پا رہا تھا اور جو شاید سلجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ پیغمبری کا دعویٰ کیسی انہونی بات تھی۔ گھبراہٹ میں اس نے ابو سفیان کا بازو تھام لیا۔ ابو سفیان، تم ہی بتاؤ، ایک جوان شخص، مضبوط، توانا، خوبصورت، سر کا ایک بال سفید نہیں، ایک رئیس عورت کا خامد، خود عالی نسب، وہ مکہ میں جو چاہے کر سکتا ہے، مگر کرتا کیا ہے؟ اپنے گھر کا آرام دہ بستر چھوڑ کر پہاڑ کی غار میں بیٹھا سردی سے ٹھٹھرتا رہتا ہے، محض اس وہم پر کہ ایک فرشتہ اس سے بات کرتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کی جان کا روگ بن گیا ہے۔ ابو لہب تھکے ہارے کے بیٹھ گیا۔ اس کے دوست بھی کچھ پریشان، کچھ شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ خاندان میں پاگل پن کا واقعہ ہر ایک کے لیے تشویشناک ہوتا ہے، کیونکہ ایسے معاملے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی مشورہ دے سکتا ہے، صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ ابو لہب بیٹھتے بیٹھتے پھر بولنے لگا، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا، سب اس کے دوست سے اس کی عزت کرتے تھے، اس وقت کسی کو اس پر ہنسنے کی جرت نہیں تھی۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا تھا، تمہارے قرض چکاتا تھا، لوگ اس کی پاس جاتے تھے اور اسے عادل منصب سمجھ کر اپنے اپنے معاملوں میں رہبری حاصل کرتے تھے۔ صرف 1 سال پہلے ابو لہب نے اپنی غلام کو اشارہ کیا، اسے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ میں نے ابو لہب کو کئی بار دیکھا تھا، کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جنت اس سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر، بس 1 قدم اٹھائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن آخری وقت میں اس نے ہمیشہ غلط فیصلہ کیا۔ ابو جہل کچھ سوچ رہا تھا، لگتا تھا کوئی اہم فیصلہ کرے گا۔ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ وہ ہمارے خاندان کے بارے میں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ہمارے خدا اس سے خود نمٹ لیں گے، لیکن وہ انسانوں کو جو پٹی پڑھا رہا ہے وہ بے حد خطرناک ہے، مگر اس کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ان غلاموں اور لاوارثوں سے نمٹیں گے جو اس کے گرد جمع رہتے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔